نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 97 سورۃ الاعراف آیت نمبر 169 سے لے کر 187 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 174 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ سنائیے ان پر، نَبَأَ خبر، الَّذِي اس شخص کی، آتَيْنَاهُ دی ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی آیات۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایک اہم خبر پڑھ کر سنائیے جو ایک شخص سے تعلق رکھتی ہے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی۔ نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان پر اہم خبر پڑھ سنائیے، الذی آتیناہ آیاتنا، اس شخص کی دی ہم نے اس کو اپنی آیات۔ آیات خواہ تورات کی ہوں یا قرآن کی۔ فانسلخ، پس وہ نکل بھاگا، منہا ان سے۔ فانسلخ کا جو لفظ ہے سین لام خو سے ہے۔ انسلاخ کہتے ہیں کھال کھینچنا۔ عورت کا کرتا اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فانسلخ منہا، پس وہ نکل بھاگا اس سے۔ فاتبعہ، پس پیچھے لگ گیا اس کے، الشیطان شیطان، فکان تو ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ اس کے پاس علم تھا، کس چیز کا علم تھا؟ اللہ کی آیات کا، لیکن پھر بھی وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، شیطان کی پیروی کرنے لگا۔ ولو، اور اگر، شئنا چاہتے ہم، لرفعناہ البتہ ہم اٹھاتے اس کو، بہا ساتھ ان کے یعنی ان آیات کے ساتھ، ہم اپنی آیات کے ساتھ اس کو بلندی دیتے، اس کو عزت دیتے، اس کو مقام دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ، اخلد جھک گیا، الی الارض زمین کی طرف۔ اخلد کا جو لفظ ہے خا لام دال سے ہے، کسی چیز یا جگہ کو لازم پکڑنا، کسی چیز کو اطمینان کے ساتھ پکڑنا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، وہ زمین سے چمٹ گیا۔ مراد دنیا کے مال و دولت کے ساتھ چمٹ گیا، دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ چمٹ گیا، ان کی طرف مائل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ دنیا کے ساتھ چمٹنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ اپنی خواہشات میں پڑ گیا۔ ہوا کا ویسے معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو گرنا، لیکن یہ لفظ خواہشات کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ خواہش نفس انسان کو گرا دیتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص مضبوط ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو قابو کر لیتا ہے، لیکن یہ شخص تو بہکا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ، تو مثال اس کی، كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثال کے ہے، ایسا شخص کتے کی طرح ہے۔ ان اگر، تحمل، تو حملہ کرے، علیہ اس پر۔ تحمل کا لفظ یہاں پر حا میم لام سے ہے۔ ایک معنی تو حملہ کرنا، یعنی اس کو کچھ مارنا
اس کی طرف کچھ پھینکنا، اور ایک دوسرا معنی بوجھ لادنا، کہ اس پر کوئی بوجھ لاد دے، دونوں ہی معنی آتے ہیں۔ ان اگر تحمل تو حملہ کر دے یا بوجھ لاد دے، علیہ اس پر، یلحظ زبان باہر نکالتا ہے۔ یلحظ کا جو لفظ ہے لام ہا سا سے ہے، لحاظ کہتے ہیں پیاس کی گرمی کو اور موت کی سختی کو۔ او یا تترکہ تو چھوڑ دے اس کو، کس کو؟ اس کتے کو اگر تو چھوڑ دے، کچھ نہ کہے، یلحظ زبان باہر نکالتا ہے۔ کتے کی یہ عادت ہے کہ اسے اگر ڈانٹا جائے یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، وہ بھونکنے سے باز نہیں آتا۔ اس کی یہ بھی عادت ہے کہ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یعنی وہ شکم سیر ہے یا بھوکا ہے، اس کے علاوہ اگر وہ تندرست ہے یا پھر بیمار ہے یا پھر تھکا ماندہ ہے یا توانا ہے، ہر حال میں زبان کو باہر نکالے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر اس کی اس عادت کو واضح کیا گیا ہے ان الفاظوں کے ساتھ، ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ۔ یہی حال ایسے شخص کا ہے جو دنیا سے چمٹ گیا، اپنی خواہشات میں پڑ گیا کہ اس کو واز کرو یا نہ کرو، دنیا کے مال کے پیچھے اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ ذالک یہ مثل القومی، مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ یہ کتے کی مثال اس قوم کے لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا یعنی فراموش کر دیا، مانا نہیں اور عمل نہیں کیا، یہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، پس بیان کرو حکایات یا قصے، پس بیان کرو قصے، لعلہم، شاید کہ وہ یتفکرون، غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں، کہیں ہم بھی قرآن پڑھ کر ایسے نہ ہو جائیں۔ ساء، بری ہے، مثلا مثال، القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم، اور اپنے نفسوں پر، کانو تھے وہ، یظلمون، ظلم کرتے۔ وہ کسی اور پر کیا ظلم کریں گے، وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ دین کا علم انسان کا تزکیہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دین کا علم حاصل کر کے دنیا کا کتا بن جائے تو وہ شیطان کے پورے قابو میں آ جاتا ہے۔ اب وہ جہاں چاہے جائے، یعنی جو بھی نافرمانی کرے، اس کی رسی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اب اسے برائی کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اس آیت میں جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی، آیت نمبر 175 میں مفسرین نے اسے کسی ایک شخص کے متعین قرار دیا ہے جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کسی ایک خاص شخص کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس بات کے لیے کوئی مستند دلیل نہیں ہے، اور یہاں آیت میں نام بھی نہیں بتایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ اس شخص کے بارے میں مزید یہ آتا ہے کہ اسے اللہ کی آیات کا کافی علم تھا، یعنی وہ آیات الہی کا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اس کا نیک ہونا لوگوں میں بہت نون تھا، یعنی اپنے نیک ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سے ایک دعا کا کہا جو شرعاً ناجائز تھی، کیونکہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں،
اس کے نیک ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ آئے اس کے پاس اور کہا کہ یہ والی دعا آپ کر دیں. اب وہ جو دعا تھی وہ شرعن ناجائز تھی. اس کو لوگوں نے مال و دولت کی آفر کی، کیونکہ پہل تو اس نے منع کر دیا کہ میں ایسی دعا نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے اس کو مال و دولت کی آفر کی تو اس نے مال کی لالچ میں یہ کام کر لیا. اس سے اس کو دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو گیا، لیکن دین میں جس کو بلندی اور ترقی ملی ہوئی تھی، کون سی ترقی؟ کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا، وہ اس سے سلب کر لی گئی، یعنی اس سے لے لی گئی، وہ اس مقام سے گر گیا. اب یہاں پر نہ تو اس شخص کا نام آیا ہے اور نہ ہی کوئی اوتھینٹک حدیث ملتی ہے جس کے بیسس پر ہم اس تفسیر کو کنفرم کر سکیں. خیر، اگر یہ بات آئی بھی ہے تاریخ کے اعتبار سے تو ہم صرف اور صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ کردار کیسا ہے، اس پر غور و فکر کر لیں، عبرت کے لیے لے لیں، سبق حاصل کر لیں کہ کہیں یہ بات یا یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں. تو اس آیت میں معنی عام ہے اور ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے ہیں. جو بھی اس کردار کا مالک ہے وہ اس میں شامل ہے. ویسے بھی قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کی مثال بیان کی تو نام نہیں لیا. اس شخص کا نام نہ تو قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں ہے، اور جو مفسرین کے بھی اقوال ہیں وہ بھی بہت مختلف ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ عموماً کسی برے شخص کا نام لے کر اسے بدنام نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اس کی خصلت کو بیان کر کے دوسروں کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کو اس بات سے بچائیں. تو ہم نے بھی پھر اپنے آپ کو اسی اعتبار سے چیک کرنا ہے. تو اس آیت میں معنی عام ہے اور ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. جو بھی اس کردار کا مالک ہے وہ اس میں شامل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ایک شخص کو اپنی کتاب کا علم دیا، اس نے وہ علم سیکھا اور اس علم نے اسے زینت دی، یعنی اس نے دین کا لبادہ اوڑھا. پھر اسے دنیا نظر آ گئی تو اس نے اپنا لبادہ اتار دیا. جو اس کی ظاہریت تھی وہ ہٹ گئی. ظاہریت کیا تھی؟ دیندار ہونا، وہ ہٹ گئی، اور جو وہ اصل میں تھا وہ باقی رہ گیا. جب کسی انسان پر دین کی، علم کی زینت ہوتی ہے تو وہ کچھ اور نظر آتا ہے. اس پر اخلاق کا ایک لباس ہوتا ہے تو وہ کچھ اور نظر آتا ہے. پھر اگر یہ شخص اپنا لبادہ اتار پھینکے تو وہ بالکل الگ نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہوا کہ اس شخص کے پاس اتنا دینی علم تھا اور یہ بھٹک گیا؟ وہ اس لیے کہ جب نیت درست نہ ہو، طریقہ درست نہ ہو تو دین یہاں حلق سے نیچے نہیں اترتا، صرف ظاہریت میں رہ جاتا ہے. لوگ ظاہری حالت کو بدل لیتے ہیں، دل نہیں بدلتے. اور عمومی طور پر آپ آج کل مسلمانوں کا یہی حال دیکھ رہے ہوں گے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے اندر کوئی چینجز نہیں لاتے، تبدیلی نہیں لاتے. تو جیسے ہی اس نے دین کا لبادہ اتارا، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی شیطان کو موقع مل جاتا ہے، پھر وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے. اب یہ لبادہ اتارتے ہی شیطان کیوں پیچھے پڑا؟ کیونکہ دین کا لبادہ اس کے لیے پروٹیکشن تھا، اس کی حفاظت ہو رہی تھی اس لبادے کے ساتھ. لیکن جیسے ہی اس نے یہ لبادہ اتار پھینکا، شیطان اس کے پاس آ گیا. جیسے ہی کوئی شخص علمی ماحول سے جاتا ہے وہ شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے. شیطان اس کو اچکنے کے لیے فوری طور پر وہاں پہنچتا ہے. اللہ نے آپ دیکھیں اس شخص کو اپنی کتاب کا علم دیا تھا، اپنے دین کا علم دیا تھا، لیکن وہ دنیا کی لالچ میں پڑ گیا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص کتے کی مانند ہے. اور کتے کی حالت کیا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو بھی زبان باہر، پیٹ خالی ہے تو بھی زبان باہر.
کوئی ایشو نہیں ہے اس کو تو بھی زبان باہر، اور اگر کسی مسئلے میں ہے، کسی ایشو میں ہے تو بھی زبان باہر ہے۔ جو اس شخص کو اللہ کے دین کا علم دیا گیا تھا اس کا تقاضا کیا تھا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان دلائل کے ساتھ فائدہ اٹھاتا، اپنا عمل بدلتا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا، اصلاح اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس رہا۔ اس نے دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کا انکار کر دیا اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور ایسے دامن چھڑا کر الگ ہوا جیسے کوئی سانپ اپنے چمڑے کے خول سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا تھا نا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کہتے ہیں سانپ کا اپنی کینچلی سے باہر آ جانا۔ کینچلی کہتے ہیں وہ ڈرائی اسکن جو سانپ کی ہو جاتی ہے، اور سانپ جب اس سے نکل رہا ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک خول تھا، سخت قسم کا خول تھا، اس سے باہر نکل آیا۔ بالکل اس طرح سے وہ باہر آ جاتا ہے جیسے کوئی سانپ اپنے چمڑے کے خول سے باہر آ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ اپنی آیات کے ساتھ اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن اس نے دنیا کی طرف جھکنا پسند کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا جو بہکے ہوئے تھے، اپنے فادرز کو فالو کر رہے تھے، اور جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم غلط نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد غلط تھے۔ اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی مثال دی ہے۔ تو کیا کنیکشن ہے پھر ان آیات کا آپس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر توحید کو بلٹ ان کیا ہوا ہے۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں فطری طور پر۔ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا دل دماغ اس کو قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ حق بات ہے، لیکن جب انسان دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی لالچ میں پڑ جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کا فائدہ اسی میں ہی تھا۔ ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری مثال ہمارے شایان شان نہیں، جو شخص اپنی ہبا کی ہوئی چیز کو واپس لے لیتا ہے وہ اس کتے کی مانند ہے جو قے کرنے کے بعد اپنی قے کو چاٹ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کتے کی مثال کوئی اچھی مثال نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں کہنا کہ بری مثال ہمارے شایان شان نہیں، ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ مومن کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن تو اپنی ضروریات کے حوالے سے جیتا ہے، ہاں ان خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے جن کو وہ جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے، دین کو ساتھ لے کر پورا کر سکتا ہے، دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اور حیات طیبہ بسر کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، دنیا کو بھی حاصل کرتا ہے اور دین کو بھی حاصل کرتا ہے، آخرت بھی کماتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایسی مثال نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس مثال میں خود کو کبھی بھی نہیں لانا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، یہ دنیا کے حریص شخص کی مثال ہے، اور کیسا حریص کہ اس حرص میں پڑھ کر، اس لالچ میں پڑھ کر اس نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا۔ جب جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو دل عجیب بوجھل سا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس بہت دنیا ہے، اور کتنے ایسے مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے خود کو اتنا بزی کر چکے ہیں کہ ان کے پاس دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر اور دل پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ایسے شخص کے لیے یہ مثال دی گئی ہے۔ علم کے ساتھ تو انسان کو بلندی ملتی ہے، اور وہ بلندی کسی اور چیز سے حاصل ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن علم کو خریدا نہیں جا سکتا۔ علم کو سیکھنا پڑتا ہے، اس میں خون جگر دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ لیکن جو یہ محنت نہ کرنا چاہے، جو دنیا سے چمٹ جائے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، تو اس کے لیے بہت ہی سہل زندگی ہے، اور وہ بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا۔
لیکن اللہ کے نزدیک ایسا شخص نفس کا کتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو کتے کی مانند کہہ رہے ہیں. اور کتا کس چیز کی علامت ہے؟ لالچ کی علامت ہے. قرآن میں بہت سارے جانوروں کی مثال آئی ہے. پڑھ چکے ہیں کچھ مثالیں آپ بھی. مچھر کی مثال آپ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ آگے آپ گدھے کی مثال پڑھیں گے, مکھی کی مثال پڑھیں گے. لیکن یہاں جو یہ مثال آئی ہے نا, یہ بہت زیادہ ڈرانے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی لیے ہی مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 176 کے آخر میں کہہ رہے ہیں فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پس بیان کرو حکایات شاید کہ وہ غور و فکر کریں. اپنے آپ کو سنبھال لیں, کہیں قرآن پڑھ کے ایسے نہ ہو جائیں. لیکن پھسلنے کا عمل بہت سموتھ ہوتا ہے. اللہ کی آیات کو چھوڑنے کا راستہ بہت آسان ہے. اللہ کی آیات کے راستے پر چلنا مشکل ہدف ہے. اور اس دنیا کی رنگینیوں کے درمیان رہتے ہوئے, کیونکہ دنیا پرکشش ہے, آپ کو اپنی طرف کھینچے گی. اور شیطان تو ویسے بھی طاق میں بیٹھا ہے کہ آپ تھوڑے سے اپنے آپ کو کمزور کریں, وہاں اس نے آپ کو اچک لینا ہے. اطاعت کا کام مشکل ہے لیکن اس میں لذت ہوتی ہے. پھر انسان اس لذت میں اور اطاعت کرتا ہے, پھر اس کو اور لذت محسوس ہوتی ہے, پھر وہ اور اطاعت کرتا ہے. یعنی اطاعت کی بھی لذت ہوتی ہے, حلاوت ہوتی ہے, مٹھاس ہوتی ہے, لیکن کرنے والے کو پتہ چلتی ہے. بالکل اسی طرح سے غلط کام کا بھی نشہ ہوتا ہے. ایک بار انسان کرتا ہے, اس کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اس کا سر بھاری ہو رہا ہے. جیسے پہلے کوئی نشہ لے تو اس کے لیے بھاری ہوتا ہے, پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے پھر انسان اس دنیا کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. آپ تھوڑے ٹائم کے لیے قرآن چھوڑ کر دیکھ لیں, کس حال پر پہنچیں گے پتہ چل جائے گا. اتنا آپ کو دنیا الجھائے گی کہ آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا پھر اس قرآن کے لیے. جب اپنے آپ کو کھینچ کے قرآن پڑھواتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں, اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو چھوڑنا کتنا آسان ہے, اور اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہدف ہے, تھکا دینے والا کام ہے. دراصل اطاعت الہی کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں, اور جو پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. پہلی سٹیج کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دوں گی کہ جیسے ایک دوا کو لینا ہے. جب انسان دوائی لیتا ہے تو اس کو دوا لینا اچھا نہیں لگتا, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں دوائی لیتا ہوں تو مجھے افاقہ ہوتا ہے, میری طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. جب اس کی طبیعت میں بہت زیادہ بہتری اس کو محسوس ہوتی ہے تو دوسری بار وہ دوا کیسے لیتا ہے؟ خوشی کے ساتھ لیتا ہے. پتا ہے کہ دوائی کڑوی ہے لیکن پھر بھی خوشی کے ساتھ لیتا ہے, کیونکہ وہ ایک دن صحت مند ہونا چاہتا ہے, ایک دن وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے. بالکل اسی طرح سے اطاعت کا بھی معاملہ ہے. اور جو پہلا سٹیج ہوتا ہے اطاعت کا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بہت پینفل ہوتا ہے, کیونکہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے نا. آپ اگر دین کی طرف جائیں گے تو کچھ لاس تو آپ دنیا کا کریں گے, اور اگر آپ صرف اور صرف دنیا کی طرف جائیں گے تو لازماً آپ دین کا لاس کریں گے. یہ تو حتمی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ جو کتے کی مثال بیان کی گئی, اللہ تعالیٰ نے کتے کی یہاں دو حالتیں بیان کی ہیں. ایک اضطراری ہے اور دوسری اختیاری ہے. اضطراری حالت کیا کہ اس پر اگر کسی نے حملہ کیا تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے, اور اختیاری حالت کیا ہے کہ جب اس کو بھوک نہیں ہے تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے. یعنی ہانپتا ہی رہتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت وہ بس لالچ میں ہی پڑا ہوا ہے. تو جو شخص اللہ کے کلام کو چھوڑ کر دنیا کی طرف پڑے, اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے اور دین کو چھوڑ دے تو وہ بھی ایسا ہی ہے. اب اس کو کوئی واعظ و نصیحت کرے یا نہ کرے کچھ فرق نہیں پڑتا. جو شخص اپنی خواہش اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے دین کو چھوڑتا ہے
تو وہ شیطان کے پھندے میں اس طرح آ جاتا ہے کہ کبھی مجبوری میں اور کبھی اختیاری طور پر برے عمل کرتا ہے. کبھی آپ دیکھیے تو شیطان کے حملے کا شکار ہو کر مجبوری میں انسان برا عمل کر رہا ہوتا ہے اور کبھی اختیاری طور پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساء مثلا، بری ہے مثال، القوم، اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم، اور اپنے نفسوں پر، کانوا، تھے وہ، یظلمون، ظلم کرتے، خود پر ظلم کرتے تھے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑتا ہے اور گناہوں کی زندگی گزارتا ہے وہ خود پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یہد اللہ، جسے ہدایت بخشے اللہ، فہو المہتدی، بس وہی ہدایت پانے والا ہے. اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے بس اسی کو ہی ہدایت ملتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے بندہ ہدایت پا جائے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو بھٹکا دے. اور آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کو اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہے. ویسے اللہ کس کو بھٹکاتا ہے؟ جو خود سے بھٹکنا چاہتا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. پھر اگر کوئی ہدایت پر نہیں چلتا تو اللہ اسباب بھی ختم کر دیتا ہے اور ایسے لوگ پھر خسارہ پانے والے ہو جاتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. یہاں تقدیر کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس پر ہم سب کو ایمان لانا واجب ہے. کس بات پر ایمان لانا واجب ہے؟ کہ اگر وہ کسی کو ہدایت نہ دے تو وہ ظالم نہیں ہے. کیوں اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ خود ہدایت کی چاہ نہیں رکھتا. اور اگر وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو لازماً اس میں ہدایت کی چاہ ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مالک ہے، چاہے تو اپنی چیز کسی کو دے، چاہے تو اپنی چیز کسی کو نہ دے. اس سے کوئی پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے. یعنی جو بندے ہیں ان سے ضرور پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا. اللہ سے آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے، لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے عدل کے ساتھ کرتا ہے، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سورہ حامی و سجدہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو بہت اہم آیات تھی یہ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. آپ دیکھیے کہ اس آیت میں دین سے دور ہونے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت کا کیا نتیجہ نکلا؟ اپنی خواہشات میں پڑ جانا. آج اگر کسی شخص کو اس جانور کے نام سے بلایا جائے تو وہ اسے اپنے لیے گالی محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ دنیا کی طرف پلٹتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، باوجود اس کے کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، تو اللہ کی کتاب اسے کتے کی مانند کہتی ہے. کتنی بری مثال ہے. ہم میں سے کوئی بھی اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس مثال میں آتے ہوں. اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچائے. کیونکہ دین سے دور ہو کر دنیا کی محبت میں جو بھی شخص گرفتار ہو جاتا ہے وہ نظریات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، گفتگو اور رویے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے گر جاتا ہے. اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے جو اس کو پہچان دی تھی، ایک دین کا لبادہ اس نے پہن رکھا تھا، اس کو اس نے اتار پھینکا. اللہ نے تو اس کو ہدایت دی تھی، اس کو موقع فراہم کیے تھے، اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن اس نے ہدایت کو چاہا ہی نہیں، یا پھر ہدایت کو لینے کے بعد دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا اور دنیا کی لالچ میں پڑ گیا. ایک مثال میں آپ کو دوں گی، بہت کامن مثال. بہت ساری بچیاں ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہیں اور بہت پریکٹسنگ ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دیتا ہے، ان کی اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ سیٹلڈ ہوتی ہیں، تو وہ اپنی دنیا میں پڑ جاتی ہیں. جو پڑھا تھا وہ سب بھول بھلا جاتی ہیں. ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ساتھ ان کو زینت بخشی ہوتی ہے، بلندگی دی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو بھول جاتی ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتی ہوں. بہت سارے لوگ قرآن کلاسز سے جڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں کوئی چینج آتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، یا ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، ماحول سے دور ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ تو علاقے بھی بدل جاتے ہیں، تو لوگ اتنا کمفرٹیبلی آ نہیں پاتے ہیں، تو ماحول چینج ہو گیا. اب وہ اپنے آپ میں ماحول بننے کے بجائے جس ماحول میں گئے ہوتے ہیں اسی کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آیات کے ساتھ بلندگی دی تھی، رونق دی تھی، اتنی خوشیاں دی تھی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا تھا، لیکن وہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں جو الحمدللہ اتنے پریکٹسنگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پھر کوئی ایسی جاب مل جاتی ہے کہ جس میں بڑی ہینڈسم سیلری ہوتی ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن جس میں یہ کمپرومائز ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، یا پھر اس میں کچھ تھوڑا بہت حرام بھی مکس ہے. تو اتنی اٹریکٹیو سیلری ہوتی ہے، اتنی ہینڈسم سیلری ہوتی ہے کہ بندہ پھر دین کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جاب کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی 5 وقت کا نمازی تھا، اس جاب کے دوران بھی نماز پڑھ لیتا تھا، قرآن بھی پڑھ لیتا تھا، پھر اس کے بعد کسی بزنس کو اس نے سٹارٹ کیا
اور بزنس میں خوب اللہ نے اس کو ترقی دی، کیونکہ اللہ تو دے کر بھی آزماتا ہے نا. دنیا دی اس کو کہ اب دیکھوں کہ فرما برداری میں کتنا سچا ہے. وہ اپنا لبادہ اتار پھینکتا ہے، پھر وہ کاروبار میں اتنا مگن ہوتا ہے، کون اللہ نعوذ باللہ، سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے. ایسی کتنی مثالیں آپ کو آس پاس ملیں گی. کتنی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو قرآن کلاسز لے رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے ہائر اسٹڈیز کے لیے، لیکن اس میں اور بہت سارے کمپرومائزز ان کو کرنے پڑتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اتنی ہائی لیول کی ایجوکیشن بھی تو ملے گی. بالفرض کوئی اسکالرشپ مل جاتی ہے کسی کالج کی اور وہاں پر پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا کہ قرآن کلاس چھوٹے گی. اوکے جی، کوئی مسئلہ نہیں. کون سا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے نیچے آ کے ہماری گردنوں کو پکڑنا ہے؟ ایک دفعہ بھی کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنے انسٹیٹیوشنز میں، اپنی جاب پر، کہ ہم دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. جو ہمیں نماز پڑھنی ہے وہ ہم ٹائم پہ پڑھیں گے، باقی جو بھی ہمارا کام ہے اس کو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ کریں گے، اس میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی. یہ بات آگے رکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. کس ڈر سے کہ دنیا چلی گئی تو پھر کیا ہوگا. تو کمپرومائز کرنا دین کے ساتھ، دین کو چھوڑنا، مثال آپ دیکھ لیں کس کی مثال ہے، اور قرآن اس کو بری مثال کہہ رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی اس میں کیا فرمایا کہ بری مثال ہمارے شایع نشان نہیں ہے، مومن کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتا کہلوائے، اور کسی انسان کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بیان اسی لیے کرتا ہوں اس طرح کی باتیں، اس طرح کی مثالیں، اس طرح کے قصے، تاکہ یہ غور و فکر کریں، کہیں یہ ایسے نہ ہو جائیں. اور ہدایت تو پھر اسی کو ہی ملے گی جس کو ہدایت کی طلب ہوگی. دے گا اللہ اس کو ہدایت، پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہاں جو مسئلہ ہے نا اس شخص کا، اس کے پاس تو اللہ کی آیات کا علم ہے، اس میں تو سارے اہل القرآن جو ہے وہ کور کیے جا رہے ہیں. جن کے پاس بھی قرآن کی آیات کا علم ہے، اگر انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو وہ اس مثال میں آتے ہیں. یہاں لا علمی کی بیسس پر گمراہی نہیں ہے، علم تھا پھر گمراہ ہوا. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گھروں میں تو قرآن رکھتے ہیں لیکن پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں، سمجھنے کا، عمل کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو راستہ بتا دیا. پچھلی آیات میں کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر توحید کو بلٹ ان کر دیا ہے. ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اپنا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن جو ڈھونڈنا نہ چاہے تو پھر کیا کریں اس کا؟ اگر وہ ڈھونڈتا یہ راستہ تو اس کو عزت ملتی. ویسے آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ کو دین کے راستے میں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، محبتیں دیتا ہے. کیسی؟ ایسی جس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. جو محبتیں آپ کو دین کے راستے میں ملتی ہیں ویسی محبتیں آپ کو دنیاوی راستوں میں نہیں ملیں گی. دنیا کے راستے میں جو بھی محبت ملتی ہے اس کے ساتھ کیا جڑا ہے؟ مفاد جڑا ہے. مفاد ختم، محبت ختم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور تلاوت ان آیات کی سنتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون